حمد و سلام کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ کے سامنے قربانی کے مقاصد اور قربانی کے اندر پوشیدہ حکمتیں کون سی ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقاصد اور حکمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید قربان پر قربانی کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، حکمت ہے، وہ ایسا مقصد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ مفہوم یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور ہم نے خریدا اور اس کی گردن پہ ہم نے چھری پھیری، جانور کو ذبح کیا، گوشت ہم نے اس کو بنا دیا، خون جو ہے وہ زمین پر بہہ گیا، گوشت ہم نے خود کھا لیا، دیگر مسلمان بھائیوں کو پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز پہنچی ہے؟ خون بھی ادھر ہے، گوشت بھی ادھر ہے، کھال بھی ادھر ہے، جو قیمت ہم نے خرچ کی ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے جس کو دیا وہ بندہ بھی ادھر ہے، رقم بھی ادھر ہے، اللہ کے ہاں کیا پہنچ ہے؟ تو یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانور کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، میرے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دلوں کا جو اخلاص ہے، تقویٰ ہے، جو للہیت کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے حاصل کرنے کا جو جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، وہ کس قدر اعلیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ تو جو ہم عید الاضحیٰ یعنی کل اور آنے والے 3 دنوں میں جو ہم قربانیاں کریں گے، اتنے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نیت کا قبلہ درست رہنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا مجھے تقویٰ حاصل ہوا۔ تقویٰ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم برے کاموں سے بچ جائیں، اچھے کام کی طرف ہم راغب ہو جائیں، نیک کام کرنا شروع کر دیں۔ دین اسلام کے اندر بیشتر اگر آپ عبادات دیکھیں تو بیشتر عبادات کا مقصد تقویٰ، نماز اس کا مقصد تقویٰ، برے کاموں سے روکنا، بے حیائی سے روکنا۔ حج ہے تو حج کا بہترین ذاتیرہ اللہ نے تقویٰ ذکر کی ہے، قربانی ہے اس کا بہترین جو ہے مقصد جو ہے وہ تقویٰ ذکر کیا گیا۔ تو قربانی کا سب سے پہلا مقصد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوا، کیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے اور ہم اچھے کاموں کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ یہ قربانی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ قربانی کا دوسرا مقصد ہے اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ جس عمل میں ذرا برابر بھی دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، نمودہ نمائش آ جائے، تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو بندہ تو یہ کہے گا میں نے تو یہ بھی عمل کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عمل تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یہ تو تو نے عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں صحیح کہیں، لوگ تمہیں اللہ کے راستے میں مال لٹانے والا کہیں۔ وہ سارے مقاصد تجھے دنیا کے اندر مل گئے، تیرا وہ عمل میرے لیے نہیں تھا، لہذا آج میرے ہاں تیرے اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے قربانی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ جو قربانی والا عمل ہے
اس عمل میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نمودہ نمائش کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ اس نے اتنا جو ہے بڑا جانور خریدا ہے، اس نے اکیلے قربانی بڑے جانور کی کی ہے، اتنا مہنگا لیا ہے، یا 4 قربانیاں کر رہا ہے، 10 کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ قربانی کا دوسرا مقصد ہے۔ قربانی کا تیسرا مقصد ہے عقیدہ توحید پر بندہ مومن کا پختہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر جہاں پہ قربانی کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ میرے خالق کے لیے، پروردگار کے لیے ہے، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور جو میری پرورش بھی کر رہا ہے، جو رب بھی ہے، جو پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ اسی رب کے سامنے ہمیں چاہیے کہ اکثر وصول اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس قربانی کا مقصد یہ بھی ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں۔ مال اولاد تو پھر بھی دوسرے درجے پہ آتی ہے، سب سے اول انسان کی اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جب حکم آیا تو اپنے پیارے بیٹے کو، جو آپ کو کئی سالوں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، جب اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے چھری کو چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایسے ہی ابراہیم قربانی کا جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی، اتباع سنت۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا کے نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ گوشت بنا رہے ہیں، قربانیاں پہلے انہوں نے کر دی، جانور ذبح کر دیے، گوشت بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، حکم یہ آیا کہ یہ تمہاری قربانیاں جو تم نے میرے محبوب سے پہلے کر دی ہیں، یہ تمہاری قربانیاں نہیں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانیاں مقبول ہو تو سب سے پہلے میرا محبوب قربانی کرے گا، اس کے بعد تم نے اپنے جانوروں کی قربانی کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں رکھا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، اور کما قال، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ قربانی کا چوتھا مقصد ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ قربانی کا پانچواں مقصد ہے خدمت خلق کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ قربانی کا ذکر فرمایا وہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی میں سے خود بھی کھائیں اور قربانی میں سے جو قناعت کرنے والے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، انہیں بھی کھلائیں۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی میں سے خود بھی کھائیں اور قربانی میں سے فقراء اور مساکینوں کو بھی کھلائیں۔
قربانی کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے جو غریب طبقہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے گویا یہ ان کی ضیافت کا ایک دن ہے، ان کی مہمانی کا ایک دن ہے۔ یہ قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ایک مہمانی ہے۔ یہی وجہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ عید والے دن انسان سب سے پہلے جو کھانا کھائے وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غرباء کی خدمت کی جائے۔ اور پھر ایسے ہی قربانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جو جانور قربانی کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، خاطر تواضع کی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک حکم دیا کہ تم نے جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری بھی تمہاری تیز ہونی چاہیے، کہیں خود چھری کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کرو، کہ باقی رہ جانے والا جانور جب اس ذبح ہونے والے جانور کو دیکھے گا تو وہ بھی تکلیف سے گزرے گا کہ شاید اب میری باری آنے والی۔ تو قربانی کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ خدمت خلق، وہ چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ قربانی کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے۔ ایسے ہی قربانی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں، قرآن و سنت کا منشا بھی یہی ہے کہ جانور جو ہے بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، تندرست صحت مند جانور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قربانی کے لیے خریدیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور خریدو وہ فرپا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق خریدیں، خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جب تم خرچ کرنے لگو تو پھر گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ لن تنالوا البر، فرمایا تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب قربانی کرنے لگے تو سب سے چھوٹا جانور خریدیں، استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود سب سے چھوٹا، سب سے کمزور، سب سے تھوڑی قیمت والا کے پاس ایک نادی ہم نے پورا کرنا ہے، یہ نہ ہو۔ بلکہ قربانی کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جب قربانی کے لیے جانور خریدا جائے تو اپنی استطاعت کے مطابق صحت مند اور خوبصورت جانور اور بے عیب جانور خریدا جائے۔ اور قربانی کا یہ جو ایام ہیں یہ ہمیں درس یہ دیتے ہیں کہ ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں کوئی بھی جو گندگی کا عیب ہے، گناہوں کا عیب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مال بھی تمہیں کام نہیں آئے گا، اولاد بھی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اس دن وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا دل بے عیب تھا، جس کے دل میں گناہوں کی گندگی نہیں تھی، جس کے دل پر گناہوں کی کالک نہیں تھی، سیاہی نہیں تھی، اس کا دل اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے صاف اور شفاف تھا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہوگا کہ جس طرح قربانی کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے یہ گناہ کے عیب سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی میں، قربانی چونکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم کرتے ہیں، یہ ایک مالی عبادت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے
کہ اللہ رب العزت پاکیزہ مال ہی پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے، لہذا قربانی کے لیے جو جانور بھی خریدا جائے وہ حلال رزق میں سے ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کے لیے جو ہم جانور خریدیں گے اگر وہ حلال رزق کا نہیں ہے تو پھر ثواب کی بجائے یہ ہمارے لیے باعث گناہ ہے۔ پھر ایسے ہی قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا، قربانی کے گوشت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یہ جانور ہم نے تمہاری خدمت کے لیے اس لیے بنائے ہیں، یہ جانوروں کے ذریعے یہ جو حلال جانور ہیں ان کے ذریعے ہم نے تمہیں خوراک اور غذا اس لیے دی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی والے دن، عید والے دن گوشت کھا کے پھر اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، نمازوں کو بھول جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے عید کے دنوں کے حوالے سے، ایام تشریق کے حوالے سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ایام تشریق ایام اکل و شرب و ایام ذکر اللہ، اور کما قال، فرمایا یہ ایام تشریق یہ کھانے والے دن بھی ہیں، پینے والے دن بھی ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے دن بھی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور ہمیں درس یہ دیا گیا کہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ قربانی کا ذکر کیا، مشہور سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب جتنی اہمیت والا کام قربانی والا کام ہے، اتنی اہمیت والا کام بلکہ اس سے بڑھ کے اہمیت والا کام نماز ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عید والے دن ہم قربانیوں میں اور دیگر جو ہمارے لاکھ و لاکھ کے کام ہیں ان کے اندر اس قدر مصروف ہو جائیں کہ مساجد ہماری ویران ہو جائے، نمازوں کو ہم بھول جائیں۔ یہ قربانی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہمارا جو عید کے ایام ہیں ان ایام میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کے مقاصد حاصل کرنے، قربانی کی حکمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔